دین ہے. اور یہ جو آپ کی اور ہماری فکر ہے کہ ولی کسی اور رنگ میں ہوتا ہے، ولی سنتوں کے رنگ میں ہوتا ہے، اور کوئی رنگ نہیں ہے ولی. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. دیکھ لیں سرکار غریب نواز بچپنا ہے، اور عالم بچپن میں اپنے والد سید غیاث الدین حسنی حسینی جو آپ کے والد بزرگوار ہیں، ان کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جا رہے ہیں. اللہ کے جو بندے منتخب ہوتے ہیں، خدا ان کو ایسی سنتوں پر عمل کا موقع بھی دیتا ہے جو اختیاری نہیں ہوتی، غیر اختیاری ہوتی. غیر اختیاری سنت کا مطلب مسواک کریں، یہ اختیاری ہے، کر سکتا ہے ہر کوئی. لیکن کسی کو پتھر مارا جائے اور وہ دعا دے، یہ اختیاری سنت. لوگ آپ کہیں گے لوگوں کو مجھے پتھر مارو تاکہ میں دعا دوں نا، یہ تو تقدیر کی بات ہے. سب کے نصیب میں کہاں دین کے لیے پتھر کھانا اور پھر اس پر دعا دینا، تو یہ غیر اختیاری سنت ہے. تو سرکار غریب نواز بچپنے میں اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں. ایک اندھا بچہ رو رہا ہے راستے میں، اپنے والد کی انگلی چھڑا کر اس کے پاس گئے. کیوں رو رہے ہو؟ کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہے اس لیے رو رہا ہوں. غریب نواز نے انتظار کرو اور یہ کہہ کر نئے کپڑے اس کو پہنا دیے اور پرانے کپڑے خود پہن کر عیدگاہ کی طرف جانے لگے. تو بابا نے پوچھا بیٹا نئے کپڑے کیا ہوئے؟ کہا حضور اس غریب کے بچے کو پہنا دیا تاکہ اس کی آنسو خشک ہو جائے، اور میں نے پرانے پہن لیا. یہ کیوں کیا؟ تاکہ ایک یتیم کے لیے میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے اس طرح کیا تھا تو وہ میرا ہم عمر تھا، تو میں نے سوچا میں بھی یتیم کو کپڑے پہنا کر اپنے نانا کی سنت پر عمل کر لوں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب ننھے سے بچے تھے، بچپنا تھا، تو ماں سے کہتے ماں اچھا کھانا بناؤ. ماں کھانا بناتی. بڑا مالدار گھرانہ تھا، غریب نواز کے والد بہت مالدار آدمی تھے، مالدار. ماں سے کہتے اچھا کھانا بناؤ. ماں کھانا بناتی، غریب بچوں کو بلا کر لاتے اور دسترخوان پہ بٹھا کر کہتے کھاؤ. اور جب غریبوں کے بچے کھاتے تو ماں سے لپٹ کے کہتے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. بچپنے میں یہ ماحول تھا، بچپنے کا یہ معمول تھا، یہ انداز. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. آقا کیا فرماتے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین دین یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ، نطعم الطعام افشوا السلام، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یہ بہترین اسلام ہے. اللہ کے رسول اور غوث اعظم فرماتے میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی. اور سرکار غریب نواز فرماتے، غریب نواز کا فرماتے ہیں اگر اللہ کی دوستی چاہتے ہو، اب نصاب ولایت بیان ہو رہا ہے گویا کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر اللہ کی دوستی اور اللہ کا قرب چاہتے ہو تو نفلی نماز، نفلی روزہ، اس سے بڑی عبادت کرو. بھئی اللہ کی دوستی کا مرتبہ چاہتے ہو تو پھر نفلی نماز اور نفلی روزے تک مت رکو، اس سے بڑی عبادت کرو، اطاعت بھی بڑی کرو تاکہ مرتبہ بڑا ملے. تو لوگوں نے پوچھا نفلی نماز نفلی روزے سے بڑی اطاعت کیا ہے، بڑی عبادت کیا ہے؟ تو غریب نواز کہتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا، مجبوروں کی مدد کرنا، بے کسوں کی امداد کرنا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور کرنا، مصیبتوں میں لوگوں کو کام آنا، یہ بڑی اطاعت ہے. جو اس کو انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. آج یہ فکر کہاں ہے؟ کہاں یہ فکر؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی فکر تو کم سے کم مسلمانوں سے چلی گئی ہے، مسلمانوں سے چلی گئی، اور صرف مقتدیوں سے نہیں بلکہ مقتداؤں سے بھی چلی گئی. اگر کوئی مصیبت زدہ آتا ہے، حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، ہاں جا اللہ تیری بیٹی کی شادی کے لیے اسباب پیدا، صرف دعاؤں سے کام. اور اللہ کے رسول نے بتایا مصیبت زدہ کو صرف دعا نہ دیا کرو، بلکہ اگر حیثیت ہے تو پھر اس میں فزیکلی طور پہ انوالو بھی ہوا کرو. اس کو دیکھیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کسی یہودی سے قرض لیا. آقا علیہ السلام کے پاس آئے، آقا
میں نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا اور دے نہیں سکا، میں نے مدت بڑھا دی، اب پھل پک رہے ہیں، ابھی پکے نہیں ہیں، پک رہے ہیں، اور حال یہ ہو گیا ہے وہ تقاضا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اب میں دے نہیں پا رہا ہوں، حضور میری مدد فرمائیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اہل منبر کی دعا چاہنے کے لیے اور صرف سبق سنانے کے لیے یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں ان کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ مجھے بتائیں، حضور سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ حضور جانے دعائیں، حضرت آدم کی دعا بھی انہی کے صدقے قبول ہوتی، حضرت نوح کی دعا بھی انہی کے صدقے قبول ہوئی، حضرت یونس کی دعا بھی انہی کے صدقے قبول ہوئی، اور آقا کی دعا کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ حضور کی دعا سے بڑھ کر کسی کی دعا ہے؟ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا دے کر کے نہیں ٹالا۔ بہت معذرت کے ساتھ جن کی دعاؤں کی قبولیت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ صرف وظائف اور دعاؤں پر جو ہے وہ معاذ اللہ تکیہ کر کے بیٹھے۔ حضور فزیکلی طور پہ بھی مصیبتوں میں دور کرنے کے لیے خود شریک ہوتے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی مصیبت کو جو دور کرنے کے لیے صرف چلے گا، اللہ اسے مسجد نبوی میں 1 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ مصیبت دور کرو، جب تک تم لوگوں کی مصیبت دور کرتے رہو گے اللہ تمہاری مصیبت دور کرے۔ ہم مصیبت دور کرنے کی بجائے لوگوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت جابر نے کہا آقا وہ یہودی مدت بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کا اندازہ کریں، شاید عوام کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن میں اپنے عوام بھائیوں کو احساس دلاتا ہوں، ایک یہودی کے دروازے تک اپنے ایک امتی کی مصیبت دور کرنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ جس کے در کا دربان جبریل اعظم ہے، جس کے در پہ پہرا دینے کے لیے فرشتے ہوتے ہیں، جبریل جس کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخار رسول و ولی ہے بیٹا جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ لامکان کی گلی ہے۔ مگر ہمیں تعلیم دینے کے لیے اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کے چند جملے دے کر رخصت مت کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ چل کر اس کی مصیبت دور کر سکتے ہو تو چل کر کے جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہودی کے دروازے تک گئے اور فرمایا اس کے درخت کے اور باغ کے کھجور ابھی نہیں پکے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی مدت بڑھا دو۔ اس بدبخت نے کہا میں پہلے ہی مدت بڑھا چکا ہوں، میں نہیں مانوں گا، میں مدت نہیں بڑھاؤں گا۔ نہیں مانا وہ، حضور تشریف لائے۔ حضرت جابر بے چین ہوئے، آقا پھر گئے، بڑھا دو، یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، میں مدت نہیں بڑھاؤں گا۔ نہیں مانا، آقا گھر نہیں گئے، حضرت جابر کے باغ میں آ کر حضور لیٹ گئے تو حضرت جابر کہتے ہیں حضور کے آنے سے ان کو ہمت آ گئی تھی اور حوصلہ آ گیا تھا۔ لیٹ گئے تھے درخت کے نیچے، تو جب درخت کے نیچے لیٹے تو دھوپ بڑھنے لگی، دن ڈھلتا ہے تو دھوپ ادھر کی ادھر ہوتی ہے، بڑھنے لگی۔ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا جیسی دھوپ حضور پر آنے والی تھی درخت نے اپنی ٹہنیوں کو بڑھا کر حضور پر سایہ کر دی۔ اللہ کے رسول نیند سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا جابر کیا چاہتا ہے؟ حضور اس مصیبت سے نجات چاہتا ہوں۔ فرمایا کھجور توڑ کے بیچ دے۔ حضور کچی کھجوریں ہیں اور ابھی پوری آئی بھی نہیں ہے، میں کیسے بیچ دوں، اور اتنی ہے بھی نہیں کہ میں بیچ سکوں۔ فرمایا ٹوکرا لا، ٹوکرا منگایا، تو لے کے چل میں توڑوں گا۔ جابر کہتے اللہ کی عزت کی قسم مجھے یقین ہو گیا اب کوئی معجزہ اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں آقا علیہ السلام درختوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے اور پکی ہوئی کھجور ہاتھ میں آتی، حضور توڑ کر ٹوکرے میں ڈالتے رہتے جتنا اندازہ مجھے تھا، لیکن جب حضور نے توڑ کر کے رکھا تو جتنا یہودی کو دینا تھا اس سے بھی زیادہ تھا، اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا، میرا کام بھی بن گیا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریق ہے۔ اب غریب نواز کو اس کا عکس جمیل دیکھیں،
ایک کسان سرکار غریب نواز کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھ پہ اتنا ٹیکس لگا دیا ہے کہ میں بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا. میں نے سنا ہے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے، چونکہ آپ کے مرید تھے قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی سرکار، اور ان کے مرید تھے سلطان شمس الدین التمش. تو کہا کہ اس کی سپاہ نے جب وہ ٹیکس لگا دیا ہے. اور یہ بتاؤں آپ کو شمس الدین بادشاہ کیسے بنے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. شمس الدین ایک غلام تھے بادشاہ کے یہاں، ابتدائی جوانی میں غلام تھے. صرف اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا انہوں نے ادب کیا تھا. ادب کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بادشاہت کا مقام عطا کر دیا. آج تو لوگوں میں ادب بھی نہیں ہے. حضرت شمس الدین التمش کے بارے میں آتا ہے ابتدائی عمر میں غلام تھے، بادشاہ نے کام سے بھیجا جلدی جا اور جلدی آ. ایسا ہوتا ہے نا جب ہم بچوں کو کوئی ارجنٹ کام کے لیے بھیجتے ہیں تو بچے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابا ذرا آپ کی بائک کی چابی دو نا. اب کام ارجنٹ ہے تو پھر ہمیں دینا ہی پڑتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو بادشاہ نے کہا کہ جلدی جا کے جلدی آ. تو بادشاہ سے کہا ذرا وہ تیز رفتار گھوڑا دینا. حالانکہ وہ غلاموں کو نہیں دیے جاتے، لیکن جب کہا جلدی آ جلدی جا، جلدی جا کے جلدی آ، تو کہا وہ ذرا تیز رفتار گھوڑا. وہ لیے اور غلام تھے پورے شان کے ساتھ بیٹھ کے جانے لگے. ایک چبوترے پہ دیکھا بابا قطب اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی باتیں کر رہے ہیں. تو اتنے بڑے ولی لوگ اوٹے پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کے گزر جاؤں نہ. گھوڑے سے نیچے اترے اور اس کی لگام پکڑی اور گردن جھکا کر وہاں سے گزرے. آج کل کے بچوں کو کوئی ادب نہیں، نہ پیروں کا، نہ علماء کا، نہ مشائخ کا، نہ سادات کا. اگر بائک پہ بیٹھے ہو تو سینہ تان کر کے ایسے چلتے جیسے زمین کو چیر دیں گے. اللہ کے بندوں، ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے. اس لیے کہ ادب انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں انسان کی محنت نہیں پہنچاتی. شہاب الدین عمر سہروردی اور قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ کر شمس الدین التمش سواری سے اتر کے ادب سے سلام کر کے گزرے. تو بابا قطب نے کہا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. تو کسی نے کہا حضرات آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ دلی کا بادشاہ نہیں، یہ ہمارے بغداد کے بادشاہ کا غلام ہے. آنکھوں کا دھوکہ نہیں، فقیر کی زبان سے جو نکل گیا سو نکل گیا. جو اللہ عارف رومی ہے مولانا روم فرماتے ہیں گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اس کی گفتگو اس کی نہیں ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، فرمان خدا کا ہوتا ہے. عبداللہ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو جو ولی کہتا ہے وہ خدا کی خاص شان کا کیا جو ہے وہ مظہر ہو کر کے کہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنی قدرت کا مظہر بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا زبان سے نکل گیا. ایک ہمارا ادب کرے گا، ہم نے اس کو دعا دے دی. دلی کا بادشاہ جوان ہوتے ہوتے آزادی بھی ہوئی اور اللہ نے دلی کا بادشاہ بنا دیا. بابا قطب سے مرید ہو گئے تو انہی کے فوج کے لوگوں نے ٹیکس لگا دیا. کسان غریب تھا، غریب کسان. کسان کی کون سنتا ہے؟ کسان کی سنتا کون ہے؟ لیکن یاد رکھنا کوئی سنے نہ سنے، ہندوستان کا جو اصل راجہ ہے اس نے اپنے دور میں بھی سنا ہے اور ہر دور اسی کا ہے. اس لیے کہ لوگ اوٹوں پر حکومت کرتے چند سالوں کے لیے، مگر غریب نواز وہ دلوں کا راجہ ہے جس کو اوٹوں نے نہیں خدا کے محبوب نے راجہ بنایا.
کے پاس کسان ہے، حضور ٹیکس لگا دیا فوجیوں نے، سپاہ نے، اور وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، آپ میری سفارش کر دیں۔ توجہ کریں، سفارش کے بہت سے طریقے تھے، خط لکھ دیتے، لیٹر لکھ دیتے، نا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ غریب نواز نے فرمایا میں تیرے ساتھ خود چلوں گا، ایک کسان کے ساتھ تیرے ساتھ خود چلوں گا، اور کسان کے ساتھ پیدل جے پور سے اجمیر شریف سے دلی تک گئے، اجمیر شریف سے دلی تک گئے پیدل۔ بادشاہ کو خبر نہیں، بابا قطب کو کوئی اطلاع نہیں دی، جیسے ہی شہر کے قریب پہنچے اطلاع ملی تو بادشاہ بھی اور بابا قطب بھی دوڑے دوڑے آئے، قدموں پہ سر رکھ دیا، مرشد اطلاع بھی نہیں دیا۔ فرمایا ہمارا کام تھا، ایک کام آ گیا تھا ہمارا، تو جو کام لے کر آتا ہے وہ اطلاع تھوڑی دے کر آتا ہے، ہماری تو کام تھا، مجبوری لے آئی۔ حضور کون سی مجبوری؟ تو شمس الدین کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں ان کی سپاہ نے اس کسان پر ٹیکس لگا دیا، وہ بھر نہیں پا رہا ہے، اس کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ قدم پکڑ کے کہتا ہے مرشد آپ حکم کر دیتے تو ٹیکس کیا معاف کیا جاتا، جاگیریں اس کو دے دی جاتی، کچھ اور بھی دیتے، مرشد آپ حکم کر دیتے۔ فرمایا حکم تو کر دیتا، لیکن قدم قدم پر اس کے ساتھ چلنے پر جو اس کسان کا دل خوش ہوا ہے، اس کا دل میں کیسے خوش کرتا۔ اور پھر جو تاریخی جملہ کا اس کو سن لے، فرماتے ہیں لوگ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جملے پر غور کریں، غریب نواز کی تعلیم، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب تک تم لوگوں کے دل خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ غریب نواز اب آپ مجھے بتائیں اس تناظر میں ہم کہاں ہیں؟ سگے بھائی کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم سگی بہن کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم حالات یہ ہیں ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں لوگ، بھائی بہنیں تو جانے دو، بیوی بچے تو جانے دو، ماں باپ کو چھوڑ چکے ہیں لوگ۔ سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے، بیوی کو طلاق کی دھمکی دی جاتی، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں ایک کسان کے دل کو خوش کرنے کے لیے اجمیر شریف سے دلی تک کا پیدل سفر، غریب نواز کمی کیا تھی؟ اور آج اگر ماں باپ کہہ دے ذرا دوا لے کر کے آنا، تو کہتے ہیں اتنی رات ہو گئی تمہیں کچھ سمجھتا ہے، کوئی ٹائم ہے؟ یہ ماں باپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ دین کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں اگر جمع ہوتے ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، لیکن ہمارا کلیجہ اس پہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ پبلک دیکھ کر سیاسی لیڈر خوش ہوتے ہیں۔ اہل مذہب کی خوشی اس دن نہیں ہے جب ہزاروں جمع ہو جائے، سننے کے لیے جو ہزاروں جمع ہوتے ہو، جب تک عمل کرنے کے لیے ہزاروں جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔ 22,000 کے غدار یزیدی نہیں چاہیے میدان میں، 72 دین کے پیکر چاہیے۔ آتے ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آنا جانا سلامت رکھے، لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ سوچا کبھی وہاں ایک کسان جس کا کوئی نام آج تک کے تاریخ میں نہیں لکھا گیا، اس کا قبیلہ نہیں، اس کا مذہب بھی نہیں لکھا گیا، غریب نواز نے اتنا لمبا سفر کیا اس کے لیے، اور آج بہن بغیر رشتے کے پڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر مگن ہے، کبھی اپنی بہنوں کے رشتے کا سوچا، ان کی شادیوں کا سوچا، پڑوس کے اندر بیٹیاں پڑی ہوئی ہے، کبھی ان کی شادیوں کا سوچا، ان کے رشتوں کا سوچا۔ آج انسان سوچتا ہے میں تو بس اپنا اپنا دیکھوں۔ یاد رکھنا اپنا اپنا دیکھنا یہ مشرکین کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ جانتے ہیں سرکار غریب نواز اپنے دور میں پورے اجمیر مقدس کو کھانا کھلاتے تھے۔ سیر الاقطاب جو آپ کی زندگی پر مستند کتاب ہمارے علماء کے نزدیک مانی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ خادم آ کے کہتا تھا حضرت لنگر کرنا ہے تو کہاں سے پیسے لائیں؟ مسلح اٹھاتے تھے، کہتے تھے جتنا لگ رہے لے لیں، اور جتنا خرچہ ہوتا تھا لے لیتا تھا۔ اجمیر مقدس کے شہریوں کو کھانا کھلانا، اور خود کا کیا حال تھا؟ 3 دن کے بعد 3 لقمے کھاتے تھے، بعد میں 1 ہفتے کے بعد 3 لقمے کھاتے تھے،
ہر دن روزے سے رہتے تھے، ایک لباس پر پوری زندگی گزار دی، نہ رات کو سوئے نہ دن کو سوئے، پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے تھے، اور کہتے تھے، کوئی کہتا ہے حضور سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا جس کا یار جاگ رہا ہو اس کو سونا جائز کب ہو سکتا؟ محبوب جاگ رہا ہو اور محب سوتا رہے، یہ مذہب عشق میں اجازت اس کی کیسے ہو سکتی؟ اب آپ کہیں گے نہیں یہ تو فلاں بھی سوتے تھے اور فلاں، میرے عزیز دراصل عاشقوں کی بات اور ہوتی ہے، جب تک عشق نہیں کرتے، اس لیے کہ قانون سے اونچا مقام کتاب عشق کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھاؤں، دیکھو ایک مرتبہ رابعہ بصری سے کسی نے کہا مائی زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا، تو کہنے لگی تم لوگوں کا سمجھاؤں یا عاشقوں کا ہم لوگوں کا سمجھاؤں؟ کہے مسلمان تو تم بھی ہو، مسلمان ہم بھی ہے، پھر آپ کہتے تمہارا مسئلہ سمجھاؤں یا ہم عاشقوں کا؟ اچھا دونوں کا سمجھا دے۔ کہا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ 100 کماؤ تو 2.5 نکال دو، 100 پہ 2.5 نکال دو، یہ زکوٰۃ ہے سال میں ایک بار، اور ہم عاشقوں کا یہ جتنا کمائے سب یار پہ لٹا دیں، کچھ بچائیں ہی نہیں۔ تو عاشقوں کی بات الگ ہے، تو وہ عاشق لوگ تھے، عاشق لوگ، ان کی پوری زندگی عشق و محبت کے اندر تھی۔ آج ہم بھی عشق کے دعوے دار ہیں، لیکن بتائیں آج ہم لوگوں کو سکھ دینے کی بجائے لوگوں کو دکھی کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش نہیں، بیوی ہم سے خوش نہیں، بچے ہم سے خوش نہیں، ماں باپ ہم سے خوش نہیں، اور ہم کیا سوچتے ہیں 5 وقت کی پڑھ کے اور تہجد پڑھ کے اور قرآن پڑھ کے ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ یاد رکھنا ولی بننا تو دور کی بات ہے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو تمہارے سجدے بھی قبول نہیں ہیں۔ بیوی کی حق تلفی کر رہے ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے پہاڑوں جیسی نیکیاں لاؤ گے تو بھی اللہ تمہاری نیکیوں کو رد فرما دے گا۔ تو بہرحال سرکار غریب نواز کی زندگی کے لمحات بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ ہندوستان آئے، بس بات اب سمیٹنے لگا ہوں، ہندوستان آئے، حضور کے حکم پر آئے، سرکار غریب نواز اللہ کے رسول کے حکم پر ہندوستان آئے۔ آپ ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز مرشد کی 20 یا 30 سال خدمت کی، اس پہ بھی سنیں۔ آج کل لوگ مرشد کی خدمت بھی نہیں کرتے۔ پہلی بات تو مسئلہ یہ سب سے بڑا ہے کہ ایک آدمی 8-8 10-10 لوگوں کا مرید ہے، خدمت کس کی کرے؟ اس کی تقریر اچھی لگی اس کا مرید ہو گیا، اس کی تقریر اچھی لگی اس کا مرید ہو گیا، اس کی تقریر اچھی لگی، کتنوں کے مرید ایک ہی کے ہوتے ہیں میرے بھائی، یک گیر محکم بغیر۔ تقریروں سے لوگ متاثر ہو کے مرید نہیں ہوتے، پیر وہ چاہیے جو اللہ تک پہنچائے، جس کی نظر مال پر نہیں، جس کی نظر مریدوں کے حال پر ہو، یہ کیفیت ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو، اصل میں آپ کو اس لیے پیر لوگوں کی اہمیت ختم ہو گئی کہ جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ پیر کی اہمیت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پاس تھی، کیونکہ سمنان چھوڑ کر پنڈوا تک کا سفر کرنا پڑا۔ پیر کی اہمیت غریب نواز کے پاس تھی، سنجر چھوڑ کر ہرون تک کے پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچنا پڑا۔ یہ لوگ تھے، غوث پاک کے پاس پیر کی اہمیت تھی، جیلان چھوڑ کے بغداد تک آئے۔ یہ لوگ محبوب الہی کے پاس تھی، بدایوں چھوڑ کے دلی چھوڑ کے پاک پٹن تک گئے، اور پیر نے برتن جھاڑو تک کروائے، گولر تک ابلوائے، پیر نے جھاڑو تک دلوائی، پیر نے برتن تک صاف کروائے۔ یاد رکھنا تو سرکار غریب نواز کہتے بابا قطب سے، بابا قطب نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا، پیر کا بستر 20-30 سال جو اٹھا کر کے پیچھے پیچھے گھومتا رہا، اللہ نے اس سے مرتبہ عطا فرمایا، خدمت سے اللہ نے۔ اس سے پتا چلا نوجوان آج کل کے جو چھوکرے اور چھوکریاں ہیں ان کی زندگی میں کچھ نہیں، نہ ماں باپ کے پیر دبانا، نہ ان کے پاس جا کر بیٹھنا، نہ دادا دادیوں کے پاس جا کر بیٹھنا، یہ سب چیز ختم ہے، صرف موبائل سیریل فلم یہی ہے۔ اور وہ کیا سوچتے ہیں ہماری ترقی کس پر ہے؟ 25 سال پڑھ لیں گے، 22 سال پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، ڈگریاں اسی وقت عزت دلاتی ہے جب پیچھے کسی کی دعا کار فرما ہوتی، اور دعا بناتی ہے دعا۔ آج کل دعاؤں کا سسٹم ختم ہو رہا ہے، سب خود غرضی خود غرضی خود غرضی۔ پیر کے
بستر اٹھانے پہ غریب نواز نے کیا نفلی عبادتوں سے جو مرتبہ نہیں ملا وہ خواجہ عثمان ہارونی کا بستر اٹھانے سے. اب مجھے بتاؤ جب مرشد کا بستر اٹھانے پر اللہ نے یہ مقام عطا فرما دیے جو ماں باپ کی خدمت کرے اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا. خدمت کرو. کیا اپنے ماں باپ کے پیر دباتے ہو؟ آپ کہیں گے یہ تو تقریر کا عنوان ہی کچھ نہیں. ہم نے کہا فقیروں کے یہاں یہی اصل عنوان ہے. اہل ہنر اپنی بات کریں. ہم تو فقیروں کے غلام ہیں, ہم تو صوفیاء کے غلام ہیں. اویس کرنی کو مرتبہ کیسے ملا؟ جانے دعا کروا رہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کو مرتبہ کیسے ملے؟ ماں کی دعا کی وجہ سے. ان کی والدہ نے دعا کی تھی. مخدوم ماہیمی کو مرتبہ کیسے ملا؟ ماں کی دعا. غریب نواز کو مرتبہ کیسے ملا؟ اللہ اکبر, ان کی والدہ بی بی ماہ نور کی دعائیں ان کے ساتھ. حضرت میں نظام الدین محبوب الہی ماں کی دعا. بابا قطب الدین بختیار کاکی ماں کی دعا. بابا فرید ماں کی دعا. یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں, لیکن کبھی اپنے ماں. آج تو میرے بھائی حال یہ ہے جو دیندار طبقہ کہلاتا ہے نا, کیا وہ بھی دیندار ہے؟ وہ بھی کیا دیندار ہے؟ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے, آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ایک بزرگ نے فرمایا تھا. ان سے جب پوچھا, بلکہ 1300 سال پہلے, اور اس بزرگ کا نام امام حسن بصری ہے. امام حسن بصری سے پوچھا دین کیا ہے اور دیندار کیا ہے؟ امام حسن بصری جو مولا علی کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے, کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں دین کتابوں میں ہے اور دیندار قبروں میں ہے. لوگ نمائشیں کرتے پھر رہے ہیں. کب کہا تھا؟ 1300 سال. آج کیا ہوگا؟ کیا دینداری کی بات لوگ کرتے ہیں؟ اس سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اس سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, دوستوں کو ٹائم دے رہے ہیں, اس کو ٹائم دے رہے ہیں, اس کو ٹائم دے رہے ہیں. اپنے ماں باپ کے پاس بھی کبھی جا کے بیٹھتے ہو؟ ٹائم دیتے ہو؟ ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے, میری بیٹی میری خیریت تو پوچھے. بلکہ ماں باپ سے ایک نفرت ہے لاشعوری طور پر. موبائل کو ٹائم دے رہے ہیں, بلکہ ماں باپ اپنے موبائلوں کو بنا لیا. موبائل ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا ہے. مجبوریاں ہیں کسی کی, کچھ ہے جو بھی ہے, لیکن وہ تہذیب گئی, وہ کلچر گیا جو اصل دین مسلمانوں کا کلچر تھا, تہذیب تھی لوگوں کا. میں تو ایسے بھی بزرگوں کو جانتا ہوں کہ جو صبح آنکھ کھلتی تھی تو پانی نہیں پیتے تھے جب تک ماں باپ کی زیارت نہیں کر لیتے. وہ سب گیا. اور ہمیں پھر لوگوں کو ترقی کرنا ہے تو آگے جانا پڑے گا, ہمیں ترقی کرنا ہے تو پیچھے آنا پڑے گا. ہمیں پیچھے کی طرف لوٹنا ہے, اس لیے کہ ہمارا اصل سرمایہ پیچھے ہے, آگے نہیں ہے. پیچھے کی طرف لوٹ کر کے دیکھیے کتنا خوبصورت ہے آپ کا دین, آپ کا کلچر کتنا خوبصورت ہے, آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہے, آپ کی تہذیب کتنی خوبصورت ہے, آپ کا تمدن کتنا خوبصورت ہے. اللہ کے بندو, غریب نواز فرمانے وہ 20-30 سال جو پیر کا بستر لے کر کے گھوما, خدمت کرتا رہا, اس سے بہت کچھ ملا. بہرحال تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ پیر سے حاصل کرنے کے بعد پھر دعائیں لے کے مکہ شریف گئے, پھر مدینہ شریف گئے, اور مدینہ منورہ میں ایک محدث کی حیثیت سے آپ نے درس حدیث کی مسند سجائی. ایک دن رسول اللہ کے خادم کو حکم و ندا آئی معین الدین کو بلاؤ, تو وہ گئے اور جانے کے بعد کہا معین الدین کون ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے تمہیں بلایا جا رہا ہے. تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے تھے, چونکہ معین الدین کوئی نام نہیں ہے. معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کا مددگار. جیسے اگر یہاں کہہ دیا جائے مقرر صاحب کو بلا رہے ہیں تو کتنے سب ہو جائیں گے کہ بھئی سبھی مقرر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی نام تو ہے نہیں. آپ کا نام حسن تھا, غریب نواز کا اصل نام حسن تھا. تو کہا معین الدین کو بلاؤ. وہاں جتنے تھے انا معین الدین, انا معین الدین, ہم معین الدین ہیں, ہم معین الدین. تو کہا اتنے سب کو نہیں بلایا جا رہا ہے, کسی ایک کو, رکو. حضور کی بارگاہ میں حجرے پہ انہوں نے عرض کی آقا آپ کا حکم ہے, کس کو, کون سا معین الدین آپ چاہتے ہیں؟ تو ندا آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ.
معین الدین چشتی کو بلاؤ. جب معین الدین چشتی کو بلانے کے لیے ندا آئی. آج کل لوگوں کو چشتیت سے، قادریت سے، نقشبندیت سے، سہروردیت سے، رضویت سے، اشرفیت سے چڑ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا قادری ہے، یہ کیا چشتی ہے، یہ کیا رضوی، یہ کیا اشرف، کیا لگا رکھا ہے یہ سب. ہم کہتے ہیں کیا صحابہ کرام نے نہیں لگایا؟ تمیم داری انصاری، ابو بکر صدیق تمیمی ہیں، یہ کیا یہ نہیں لگائے گئے؟ ابو سعید الخدری یہ نہیں لگائے گئے؟ صحابہ کرام نے نہیں لگائے اپنے قبیلوں کے نام. کسی نے قبیلوں کے نام لگائے، کسی نے کچھ القاب لگائے، پھر کسی نے کچھ القاب لگائے. اور اب جو وہ بزرگوں کی نسبت لگائی جاتی ہے، اس میں کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے. ہاں لیکن یہ نسبت برکت کے لیے، کوئی فرقہ پرستی کے لیے نہیں ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. تو سرکار غریب نواز کو سلسلے کے نام سے بلایا گیا. کیا؟ معین الدین چشتی کو بلاؤ. جب خادم نے کہا حجرہ رسالت سے ندا آتی ہے کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ. سیر الاقطاب کے مصنف لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ جب غریب نواز تک یہ بات پہنچی تو رو رہے تھے. حال بالکل عجیب تھا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت کے حجرے کی طرف بڑھے تو حکم ہوا اندر آ جاؤ. غریب نواز کہتے میں اندر گیا تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ جہاں آرا دیکھ لے. اور تب اللہ کے رسول نے فرمایا معین الدین تم ہمارے دین پر ہو، تم ہمارے ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں تم ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر وہاں دین کا پرچم بلند کرو. سرکار غریب نواز نے اس سے پہلے ہندوستان کبھی نہیں دیکھا تھا. فکر ہوئی کیسے جائیں تو صاحب سیر الاقطاب لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک انار دیا اور فرمایا یہ انار سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام اجمیر ہے، تمہیں وہاں جانا ہے. قربان حضور نام بھی جان رہے ہیں، علاقہ بھی جان رہے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے جب انار دیکھا تو اس انار میں مجھے ہندوستان کا نقشہ نظر آیا. وہ پہاڑ، وہ دریا، جو بھی چیزیں تھی میں نے دیکھا. اور سرکار غریب نواز اپنے 40 مریدوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے ہندوستان کی طرف آئے. ادھر آپ نے سفر شروع کیا. ادھر ہندوستان کے بادشاہ کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایک فقیر آ رہا ہے، اس کی شکل ایسی ایسی ہے اور وہ آ کر کے تیرا تختہ ختم کر دے گا، الٹ دے گا تیرا تختہ. تو اس نے کہا میں اس کو آنے ہی نہیں دوں گا. لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا بنایا ہوا منصوبہ پورا نہیں ہوگا، اللہ کا حکم پورا ہوگا. لوگ اپنے منصوبے بناتے ہیں، قدرت کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے اور اللہ کی شان ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ مکر کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرماتا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب ہوتی ہے. تو اس نے کہا میں آنے ہی نہیں دوں گا، نہ وہ آئے گا نہ میرا تختہ الٹے گا. اور پھر اس نے کہا تصویریں روانہ کر دی جو ان لوگوں نے علم نجوم کی مدد سے بنائی تھی اور اپنے اٹکل سے بنائی تھی. اس رنگ کا، اس حلیے کا فقیر جہاں دکھے اسے قتل کر دو. غریب نواز ہندوستان آتے آتے اللہ اکبر 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر چکے تھے. ہندوستان آتے 5 لاکھ. مورخین میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ غریب نواز کی والدہ اس وقت تو وصال کر چکی تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ موجود تھی. بہرحال مورخین میں اختلاف رہتا ہے. میں صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخی بات صحیح ہے یا غلط یہ مورخین کا اختلاف ہے. سرکار غریب نواز نے ہندوستان آتے آتے جب 5 لاکھ کو مسلمان کیا تو ہندوستان کی سرحد سے آپ نے اپنی امی کو خط لکھا. جو مورخین حیات مانتے ہیں ان کا قول ہے، جو وصال کے لیے مانتے ان کا نہیں ہے. تو کیا کہا کہ خط لکھا امی جان یہ زمین اتنی زرخیز ہے، جدھر جا رہا ہوں 5 لاکھ کو ایمان کی دولت دے چکا ہوں. جو میری بات سنتا ہے اس کے دل میں اتر جاتی ہے، عمل کرنے لگتا ہے، دین کی طرف آتا ہے. تو خط میں جواب آیا. خط کا جواب مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں. غریب نواز کی پیاری امی جان نے جواب دیا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال تیری ماں کا ہے کہ تیری ماں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. یہ اس کی تاثیر ہے کہ تو بولتا ہے تو لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے.
یہ لوگ تھے. آج میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں. یہ بہنوں کو خود کلمہ یاد نہیں, خود نماز یاد نہیں, بہنیں نماز نہیں پڑھتی, عورتیں نماز کے معاملے میں بہت کمزور ہے, مرد بھی ویسے کمزور ہے. لوگ تو نماز کو کچھ معاذ اللہ چھوڑنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ سرکار غریب نواز نے یہاں تک ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہم اس سے بیزار ہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. غریب نواز ولیوں کی بات بہت کرتے ہیں مگر ولیوں کی بات کوئی سنتا نہیں ہے, ان کی باتوں پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے. اور یاد رکھنا یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے. پھر سرکار غریب نواز کو مار ڈالنے کے لیے بہت سی کاوشیں کی گئی. انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کروں گا. اینڈ اپنی گفتگو کرتے ہوئے سرکار غریب نواز ہندوستان آئے. بادشاہ دشمن ہو گیا, دشمن ہوا, اس نے دشمنی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, بہت کچھ کیا, بہت کچھ کیا. اینڈ اس نے اس پر کیا, جب باطل ہارنے لگتا ہے, شکست کھانے لگتا ہے, تو باطل کیا کرتا ہے, آخری میں وہ جادو کا سہارا لیتا ہے. ہر باطل آخری میں جادو کا سہارا لیتا ہے. اینڈ ہے یہ دشمنی کا اینڈ ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, کبھی کسی پہ جادو مت کروانا, مت کرانا, کبھی کسی پہ جادو مت کرانا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جو جادوگروں کے پاس آتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ 40 دن تک ان کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے. اور جادو کروانے والوں کو اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا, شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا, ان کی بخشش نہیں ہوتی. اور یہاں تک فرمایا کہ جب وہ مرتے ہیں ان کی زبان پہ کبھی کلمہ جاری نہیں ہوتا. اگر تم نے کسی پہ جادو کرایا ہے تو توبہ کر لو. آج جٹھانی کی اور ساس کی اچھی بنتی ہے تو دیورانی چلی گئی جادو کرانے کے لیے مشرکین کے پاس, مشرکین کے جو وہ معاذ اللہ جادوگروں کے پاس. اور پھر کیا ہوتا ہے, عزت بھی گئی, مال بھی گیا, سب گیا. کیا ملا؟ جو جادو کراتے ان کی موت بڑی دردناک ہوتی, بڑی کربناک ہوتی, بڑی ذلت آمیز ہوتی ہے. آج مسلمانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, جو آتا ہے پریشان حال, معلوم کرنے پہ پتا چلتا ہے جادو کرایا گیا, جادو کرایا گیا. بہت چل رہا ہے. اور آپ کے گجرات میں تو زیادہ چل رہا ہے, سوراشٹر کے علاقے میں تو زیادہ. عبرت ناک موت آتی ہے, ذلت کی موت. موت مانگتے رو رو کر تو بھی موت نہیں آتی. قدرت اس قدر عذاب مسلط کرتی ہے. اس لیے کسی کو دکھی مت کرو, کسی کا اچھا دیکھ کر کے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو برکت دے. جادو کرنا, یہ کرانا مسلمان کی شان نہیں ہے. عورتوں میں یہ مرض پہلے تھا, اب تو مردوں میں بھی ہو گیا. کسی کی روزی اچھی چل رہی ہے, جادو کرانے کی کوشش. بچی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں, جادو کرانے کی کوشش. بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں, جادو کرانے کی کوشش. علم آ گیا, جادو کرانے کی کوشش. خوش ہے جادو کرانے. کیا ملتا ہے جادو کرانے میں؟ ملتا کیا ہے سوائے ذلت کے, سوائے تکلیف کے. دوسروں کو تکلیف میں ڈالو گے, اللہ تمہیں بھی تکلیف میں مبتلا کرے گا, اللہ تمہیں بھی بلاؤں میں مبتلا کرے گا. اس لیے کسی سے حسد مت کرو. حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کو دے رہا ہے, تم جل رہے ہو, تو تمہارے جلنے سے اللہ نعمتیں روک لے گا؟ نہیں روکے گا. اس لیے بھلائی کر بھلا ہوگا, برائی کر برا ہوگا. کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا, وہ تو دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. اس لیے کسی سے جلو مت, کسی پہ جادو مت کراؤ. آج سے پہلے گئے تھے تو توبہ کرو, ورنہ بخشش نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں مغفرت نہیں ہے. اس نے بھی وہی کیا. آخری میں کیا کیا؟ جادو. ایک بہت بڑے جادوگر کو اس نے سلیکٹ کیا, اس کو چنا, اور اس کو وزیروں جیسی تنخواہ دی جاتی تھی اس جادوگر کو. کہا اس فقیر پہ تجھے جادو کرنا ہے. بس بات اس پہ مکمل ہوتی ہے. اب توجہ سے سننا, اس میں آپ کو جادو سے بچنے کا نسخہ بھی ملے گا انشاءاللہ. جادو کے لیے کوشش کی. اچھا جادو جو ہے وہ اثر کرتا ہے, جادو اثر کرتا ہے, مگر یاد رکھنا کسی جادو میں قرآن سے بڑھ کے طاقت نہیں ہے. بڑے سے بڑا جادو ہو گیا, سورہ فلق اور سورہ ناس پورے یقین سے پڑھو, دم کرو, اللہ تبارک و تعالی جادو ختم کر دے گا. اب اس میں ہمارے لوگ ہمیں کیا, اچھا پرابلم سب سے بڑا ہم لوگ کا یہ ہے,
جب ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ کرو تو کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو گنہگار ہیں آپ کر دیجیے، ہماری کیا سنے گا اللہ. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے میرے بھائی. اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے، جملہ یاد رکھنا، اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ پر یقین ہونا ضروری. جو تاثیر آتی ہے نا وہ ہمیشہ نیکی کی وجہ سے نہیں آتی. تاثیر کس وجہ سے آتی ہے؟ یقین کی وجہ سے. میں اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے بیان کر دوں، حالانکہ اس کا حقیقت سے تعلق ہے نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں آپ کی. یقین کی کیا بات ہے. مولانا صاحب جمعہ میں تقریر کر رہے تھے، مولانا صاحب جمعہ میں تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے مولانا نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو نا، اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو پانی پہ بھی چلنا چاہو تو چل لو گے. مولانا نے بول دیا، مولانا نے بول دیا. بھئی یہ ہمارے مولانا لوگ نہیں تھے، جس نے بھی بولا بولا ٹھیک ہے نا، ہاں، ورنہ آپ اپنے اوپر لے کر کے میرے لیے مشکل مت کیجیے گا. ہاں کہ ہمیں بولا، آپ کو نہیں بول رہا ہوں، کسی نے کہا. اب وہ تقریر سن لی. اب اس میں بہت سے لوگ موجود تھے. ایک دیہاتی، دیکھیے جو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے معاملے میں بڈھی عورتوں کی طرح بنو. یہ جو بڈھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے کٹر ہوتے ہیں ایمان کے معاملے میں. ہاں ادھر کے ادھر ہو جائے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے. بچے ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، بوڑھے لوگ نہیں، وہ ایک دم بالکل مضبوطی سے قائم رہتے ہیں. بہرحال تو وہ دیہاتی تھا، بڈھا تھا. اس نے سنا کہ پیر صاحب، مولانا صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا آیت الکرسی پڑھو تو پانی پہ بھی چلنا چاہو تو چل سکتے ہو. اب اتفاق سے جمعہ ختم ہوتے ہوتے اتنی بارش ہوئی کہ مسجد کے سامنے ندی تھی اور ندی میں سیلاب آ گیا. اب سیلاب آیا تو دیہاتی صاحب کو جانا تھا اپنے گاؤں، کیونکہ وہ آئے تھے دیہات سے جمعہ پڑھنے، اور مولانا کا گھر تھا دریا کے پار. جیسی مسجد سے نکلے تو ساری پبلک بھیڑ لگا کھڑی ہو گئی، کوئی کشتی آئے تو جائے. یہ دیہاتی جناب آئے اور کہا ہٹو ہٹو کر کے، اور کہا کہ ابھی تو مولانا نے بتایا نا آیت الکرسی پڑھو اور پانی پہ چلو. اس نے آیت الکرسی پڑھی اپنے انداز میں اور یوں پانی پہ پیر رکھا چلتا چلا گیا. لوگوں نے خطیب صاحب سے کہا حضرت مقتدی چلا گیا، آپ کیا کہا؟ نا ہم نہیں جا سکتے. یہ بات حالانکہ میں اس طرح کی بات کرنے تو آخر اس کو لے کون گیا؟ اس کا یقین لے گیا. یہ یقین کی بات ہوتی ہے. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں رہتے. یقین پیدا کرو، یقین.